بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں دوران عدت نکاح کیس کی سماعت تھی، اور آج خیبر مانیکا نے پہلے تو کوشش کی کسی طرح اس گراؤنڈ میں پچ کو خراب کیا جائے اور پچ کو اکھاڑا جائے، لیکن وہ پچ تو نہیں اکھاڑ سکے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ وہ وکٹیں لے کے بھاگ گئے۔ انہوں نے آج سماعت کے دوران انہوں نے یہ پوری کوشش کی اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف انہوں نے انتہائی گھٹیا اور بے بنیاد الزامات لگائے اور انتہائی غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی، اور انہوں نے اس کیس کے جج کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں، لیکن جج نے کہا کہ اب اس موقع پہ میں اس کیس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کی یہ درخواست ہے جو پہلے بھی مسترد کر چکا ہوں، اور آپ پہلے بھی اس کیس کو طوالت دینے کے لیے تاخیری حرب استعمال کرتے رہے ہیں، اور آپ بھی کئی سماعتوں پہ آپ پیش نہیں ہوئے، اور آپ کے وکلاء بھی پیش نہیں ہوئے، اور آپ اس موقع پہ آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی ٹھوس وجہ بتائیں، لیکن انہوں نے کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی خیبر مانیکا نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ نہ کریں۔ تو اس کے بعد خیبر مانیکا کی طرف سے اعتراض کیے جانے کے بعد اور عدم اعتماد کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھ دیا کہ میں اس کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا، اگر اس موقع پہ اگر میں نے اس کیس کا فیصلہ سنا تو یہ متنازع ہو جائے گا۔ اصل میں جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے خیبر مانیکا، وہ انہوں نے مقصد حاصل کر لیا، اور جو یقینی طور پہ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اور ان کے اہلیہ کے خلاف جو بے بنیاد اور سیاسی انتقام کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور جس طرح ان کو سیاسی ایک سزا سنائی گئی تھی، تو سب کا یہی خیال تھا اور سب کو یہی یقین تھا کہ جو یہ کیس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور عدالت عمران خان اور ان کے اہلیہ کے خلاف وہ ان کو سزائیں سنائی گئی تھی وہ ان کو ختم کر دے گی۔ اسی چیز کو بھانپتے ہوئے خیبر مانیکا نے اس جج پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کل عدلیہ کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں ججز کی طرف سے کہ عمران خان کو کس طرح سے رہا کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، ان کو یہ بھی اپنا ماضی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اگر دیکھا جائے ماضی میں انہوں نے ملک قیوم کو جس نے فون کیا تھا کہ بے نظیر کو اپنی اتنی سزا سنانی ہے، اور یہ بڑے میاں صاحب کی فرمائش ہے اور ان کی خواہش ہے، تو جس طرح انہی کے دور میں جو حملہ کرنے والے کو پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں رکھا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جن کے وقت اسلام آباد سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا، تو ماضی میں بھی یہی نون لیگ کی پالیسی رہی ہے۔ اگر کوئی جج یا کوئی ادارہ ان کی پالیسی کے خلاف اور ان کی سوچ اور ان کے احکامات کے خلاف کام کرے اور وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہو، تو نون لیگ ہمیشہ سے اس کے خلاف پھر صف آرا ہو جاتی ہے اور اس کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اسی چیز کو لے کے شہباز شریف نے بھی عدلیہ کے خلاف انتہائی غلط الفاظ استعمال کیے، اور ججز کو کالی بھیڑیں کہا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، جب ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہو جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو ان کی طرف سے اگر عدلیہ کے بارے میں اور ججز کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دے جائیں تو باقی عوام پہ اس چیز کا کیا اثر ہوگا، تو ان کو اس طرح عدلیہ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب ناظرین، حکومت کی پوری یہی کوشش ہے کہ جتنا عرصہ آئینی غیر آئینی قانونی غیر قانونی طور پہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں وہ ان کو رکھیں، کیونکہ عمران خان جیسے ہی باہر آئیں گے تو وہ اس حکومت کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، کیونکہ یہ حکومت اپنے عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی، بلکہ ان کو بیساکھیوں کے سارے عوام پہ ملک پہ مسلط کیا گیا، اور یہ فارم 47 کے ذریعے یہ اس ان عہدے پہ پہنچے ہیں، تو یہ ان کی اخلاقی اور عوام کے اندر تو کوئی ساکھ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جیل سے باہر آ گیا تو پھر ان کے لیے اس حکومت کو چلانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، نہ صرف حکومت بلکہ کچھ اور لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جس طرح بھی ممکن
मुमकिन हो, जितना भी मुमकिन हो इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। और बाज़ औक़ात इसी चीज़ को लेके जो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का जो लॉलीपॉप दिया जाता है उसका मकसद भी यही होता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अंगेज रखा जाए और इनको जो है मुज़ाकरात का जो है इनको एक तरह से एक ढोंग रचाया जा रहा है। जिस तरह पिछली PDM की हुकूमत में भी मुज़ाकरात हुए थे लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला था और हुकूमत ने जो अपनी टर्म के आखिरी दिनों में जो है वो मुतनाज़ा बिल पास करवा लिए थे उस असम्बली के अंदर। तो अभी हुकूमत की यही कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के अंदर मसरूफ़ रखा जाए और अपना उनका जो ज़ाती एजेंडा है उसको वो जो पूरा किया जाए। और उन्होंने जो अब इसी टर्म के अंदर उन्होंने अहम तैनातियाँ भी करनी है और उनके मेहरबानी की यही पूरी कोशिश है कि किस तरह से इस सेटअप को जारी रखा जाए और अपने मनपसंद ओहदे जो हैं वो हासिल किए जाए और अपने मनपसंद जो अफराद हैं उनको इन अहम ओहदों पर तैनात किया जाए। इसी वजह से इनको लाया गया और एक मुकम्मल डील और एक मुकम्मल मनसूबे और मुआहदे के तहत जो ये हुकूमत बनाई गई और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ पे कायल किया गया कि वही इस हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे और उनको जो अहम ओहदे दिए गए हैं, गवर्नरशिप दी गई है, सदारत दी गई है और सेनेट का चेयरमैन दिया गया है। ये भी एक डील ही का नतीजा और डील जो है मफादात के तहत की गई है और उनमें मुल्क को कोई मफाद नहीं बल्कि ज़ाती मफादात को अहमियत दी गई। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से इस चीज़ का मुतालबा करती आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट का जो एहतराम किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले इंतखाबात के अमल से बाहर रखा गया और उनको आज़ाद हैसियत से उनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। इसके बाद फिर उनको इलेक्शन जो है लड़ने से रोकने के लिए तो हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए थे। फिर उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी 3 बार जो है मुस्तरद कर दिया गया। तो अब नवाज शरीफ भी अब खुल के इमरान खान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। जिस तरह कल उन्होंने अपने सदारत पर मुस्लिम लीग की सदारत हासिल करने के बाद जिस तरह उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, माजी में जब वो वतन वापस आए थे तो उनका लहजा धीमा था, लेकिन अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो खोल के मैदान में आ गए और उन्होंने अपने पुराने वो दुख हैं वो भी दोबारा से उन्होंने सुनाने शुरू कर दिए। हालांकि अब उनका कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि उनके केस भी ख़त्म हो गए और उनके बेटे को केस भी ख़त्म हो गए, उनको सदारत भी जो है वो मिल गई, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई, उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई हैं, जब बनवा दी गई हैं तो अब ज़ाहिर सी बात है उनको अपने मेहरबान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगे। उनको इतना कुछ हासिल करने के बाद अब तो उनको एहसानमंद होना चाहिए, अपने मेहरबान और अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन पर इतनी नवाज़ाशियात की बारिश कर दी गई। अब इमरान खान जो है वो भी अब अपना कुछ रवैये में और अपनी सोच और पॉलिसी में लचक पैदा करें और हालात के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करें, क्योंकि वो खुद ही जो कहते हैं कि वो अच्छा लीडर जो होता है वो हालात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। तो अब इमरान खान को भी अगर यू टर्न लेना पड़ा है अपनी पॉलिसी के बारे में तो उनको जो है इस बारे में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो वो हमेशा से यही करते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है फिर वो फैसला करते हैं, लेकिन उनको उस वक्त फैसला करने को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इमरान खान को भी यही चाहिए कि वो अब हालात को देखते हुए जो है कोई अच्छा फ़ैसला करें। और बहरहाल अब आज की जो समाअत है वो ख़ासी अफसोसनाक कहा जा सकता है, हालांकि आज फैसला होना था लेकिन खबर ईमानी का को ज़ाहिर सी बात है कोई और इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह अकबर असबाबर को भी कोई और इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों अब तो किसी और ही के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और मलिक रियाज़ को सलाम पेश किया जाना चाहिए कि वो उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं जो है सियासी तौर पर किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, मैं जो है अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर सकता हूँ अब, लेकिन मैं जो है किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपना रोज़ाना नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन मैं जो है वो किसी का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहता। और उन्होंने कहा कि मैं अपना तमाम कुछ जो रिकॉर्ड है बहुत तमाम बातें जो हम अपने एक पैगाम के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया, अगर कभी कोई ऐसा सूरत हाल बनी तो मैं वो सब कुछ जो है पूरी दुनिया के सामने पेश कर दूँगा। तो अब मलिक रियाज़ बारा डट गए हैं और उन्होंने जो है किसी के हाथों इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया है। अब
خاور مانیکا جو ہیں یا اکبر بابر ہیں یا پھر اور کچھ لوگ ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی اور ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب شہباز شریف کو جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا، اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے تقدس، پاکستان کے ججز کا تقدس ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو جو ہے کہ ذمہ دار وزیر اعظم کی حیثیت سے بیان دینا چاہیے تھا۔ حالانکہ ان کا جو جب ناظرین یہ بھی سوچنے والی بات ہے، یا تو یہ کسی اور کے الفاظ تھے جو شہباز شریف کے منہ میں ڈالے گئے تھے، اور کسی اور کی سوچ اور کسی اور کے خیال تھے جو شہباز شریف نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ماضی میں شہباز شریف کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے کھلے عام اس طرح سے عدلیہ یا ججز کے بارے میں کوئی بات کہی ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ملک قیوم کو انہوں نے فون ضرور کیا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو سزا دینے کے بارے میں انہوں نے میاں نواز شریف کا حوالہ دیا تھا کہ یہ بڑے میاں صاحب کی خواہش ہے اور بڑے میاں صاحب نے کہا ہے، تو اب ان کو اب جس طرح انہوں نے جو کہا کہ کالی بہن ہے، تو اب کیا اب ان کو ویسے ہی قیوم ملک جیسے یا افتخار چودھری جیسے جج چاہیے کہ جو ان کے جو ہے آگے لیٹ جائیں اور ان کے حکم کے مطابق جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ فیصلے کریں، یا ان کو وہ عدلیہ اور وہ ججز چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں جس سے ملک کو اور عوام کا اور پاکستان کے معیشت کا فائدہ ہو۔ یہ اب ناظرین ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا شہباز شریف کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ میاں نواز شریف جو اب ایسی بات کرے، کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ اور خاور مانیکا اور اکبر بابر کو کون استعمال کر رہا ہے اور کیا ان کو استعمال ہونا چاہیے تھا؟ یا پھر آپ اس کے بارے میں بھی اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والوں نے جس طرح ایک ڈٹ گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا۔ تو ناظرین آپ اپنے کمنٹس میں اس بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔